السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 145، 146، 147 یعنی 140 پر 5، 140 پر 6، 140 پر 7 یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، حکم دیا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تو جہاں بہت سارے لوگوں کو اس بات کی تکلیف ہوئی، وہیں منافقوں کو اور یہودیوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، اور ان لوگوں نے اس کا بہت زیادہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا۔ جیسا کہ آج بھی سماج و معاشرے میں آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی بات لوگوں کے مزاج کے خلاف ہوئی، اگرچہ وہ بات حق بھی ہے، پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ پورے سماج و معاشرے میں جو جا کر کے بول دیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہودیوں نے اور منافقوں نے بھی یہ جو قبلے کی تبدیلی ہوئی تھی، اس پر بہت زیادہ وابلہ مچایا ہے، بہت زیادہ لوگوں کے کان بھرے، بہت زیادہ لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کی، بہت زیادہ بدنام کرنے کی کوشش کی اسلام کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی باتوں کا جواب دیتے ہوئے آگے فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو قبلہ کعبۃ اللہ قبلہ جو آپ کا بنایا گیا ہے مسلمانوں کا، اس کے لیے آپ اہل کتاب کو، یہودیوں کو خاص طور سے، چاہے کتنی بھی دلیل دے دیں، وہ آپ کے قبلے کو ماننے والے نہیں ہیں۔ چاہے آپ کتنی بھی دلیل دے دیں، وہ آپ کے قبلے کو کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا آگے، وما انت بتابع قبلتهم، اور آپ بھی ان کے قبلے کو ماننے والے نہیں ہیں۔ وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور علماء کا جو بعض ہے، یعنی علماء کا جو ایک گروہ ہے، وہ بھی دوسرے گروہ کے قبلے کو ماننے والا نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ ان کے چاہتوں کی پیروی کرنا شروع کر دیں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ ایک یہودی ہے اور دوسرا عیسائی، دونوں اہل کتاب ہیں اور دونوں کا قبلہ بیت المقدس ہے، لیکن ایک نہیں ہے۔ قبلہ بیت المقدس ضرور ہے، لیکن بیت المقدس میں ان کا قبلہ ایک نہیں ہے۔ یہودیوں کا قبلہ جو ہے وہ صخرہ بیت المقدس ہے، یعنی بیت المقدس کا جو ایک پتھر ہے وہ ہے جس کی طرف وہ لوگ رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ اور عیسائیوں کا قبلہ کیا ہے؟ بیت المقدس کا جو پوروی حصہ ہے، ایسٹ، جو شرقی حصہ ہے، جو پورب کی طرف ہے، اس حصے میں جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کو نفخ روح ہوا تھا، عیسائی لوگ ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ آپ کا جو قبلہ بیت اللہ ہے، آپ اس کے لیے چاہے کتنی بھی دلیل دیں، وہ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ ان میں کا بعض جو ہے وہ بھی ایک دوسرے کی بات کو ماننے والا نہیں۔ قبلہ بیت المقدس ہی ہے، لیکن الگ الگ جو ڈائریکشن ہے، عیسائی جو ہے وہ یہودی کے قبلے کو ماننے والے نہیں، اور یہودی جو ہے وہ عیسائی کے قبلے کو ماننے والے نہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ان کے قبلے کو ماننے والے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ماننے والے ہیں؟ کیونکہ آپ کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرنا ہے، آپ کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و اتباع کرنا ہے، آپ کا کام دوسرا نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ادھر رخ کر کے نماز پڑھو، آپ کو ویسے ہی کرنا ہے۔ ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک ہی بات کہا، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم آ جانے کے باوجود آپ نے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کیا، علم آ جانے کے باوجود۔
ابھی کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے جو دنیا کے اندر اصول اور نظام چل رہا ہے، خاص طور سے جو جمہوریت کا نظام چل رہا ہے، اس میں ان کو بھی دے کر کے خوش کرنا ہے، ان کو بھی دے کر کے خوش کرنا ہے. اچھا دو تم اپنا مجھ کو دے دو اور دو ہم اپنا تم کو دے دیتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے راضی رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے، دو ان کو دے دو، دو ان کا لے لو اور خوش ہو جاؤ، ایسا کام نہیں ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم آپ کو دیا ہے اس کے اوپر سختی سے آپ کاربند ہو جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کے اوپر سختی سے جم جائیے. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا گیا ہے، امت کے لوگوں کو کہا گیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں. آپ تو ایسا کر ہی نہیں سکتے ہیں، آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا تھا، اور آپ کے اندر تو وہ کوالٹی تھی کہ جو اللہ کا حکم آ جائے اس کے لیے کچھ بھی چھوڑنے کے لیے تیار رہتے تھے. یہ بات امتی کو کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے، میرا جو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اے امت کے لوگوں تم تک پہنچے، اس پر مکمل یقین کرو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کی اتباع اور پیروی کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جانے کے باوجود اگر دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں پڑ گئے کہ ذرا ادھر کے لوگ بھی خوش رہنا چاہیے، ذرا ادھر کے لوگ بھی خوش رہنا چاہیے، ذرا دائیں والے بھی خوش رہنے چاہیے، ذرا بائیں والے بھی خوش رہنا چاہیے، اگر ایسا کیا تو تم لوگ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. خوش کس کو کرنا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی، اور کسی کو بھی خوش نہیں کرنا ہے. اتنی باتیں بیان کرنے کے بعد آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. کیا بیان فرمایا؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ جو یہودی لوگ ہیں، ہم نے کل بھی بتایا تھا، ان کو بڑا علم، اور اپنے علم کی روشنی میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس بات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے وہ بالکل برحق ہے اس بات کو، اور یہ جو قبلے کا حکم ہے یہ بالکل اللہ کی طرف سے ہے. ان باتوں کو یہ یہودی لوگ، یہ اہل کتاب بالکل اسی طرح سے جانتے تھے جس طرح سے اپنے بیٹے کو لوگ پہچانتا ہے. اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، ہمارا خون ہے، ہمارے جسم کا حصہ ہے، ہمارا نطفہ ہے. کیسے پہچانتے اپنے بیٹے کو؟ ویسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبلے کا جو رخ اور ڈائریکشن پھیرا بیت اللہ کی طرف، اس بات کو یہ لوگ بالکل ویسے ہی سمجھتے تھے جیسا اپنے بیٹے کو سمجھتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس دنیا کے اندر دنیا والوں کی یہ ریت چلی آئی ہے، دنیا والوں کی یہ عادت چلی آئی ہے کہ بہت سارا علم ہونے کے باوجود حق بات لوگوں تک نہیں پہنچاتے ہیں. یہی کام یہودیوں کا تھا، اور یہ کام قیامت تک ایسے لوگوں کا گروہ پیدا ہوتا رہے گا جن کے پاس علم ہوگا کہ یہ حق ہے، یہ صحیح ہے، اس کے باوجود اس کو نہیں مانیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اہل کتاب یہود و نصارہ ہے، ہم نے کیا بتلایا تھا، آج جو مسلمان علم رکھتا ہے نا، مسلمان جو قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہے، یہودی اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہودی اسے ہم سے زیادہ جانتے ہیں. ہم نے بتلایا تھا کہ ایک کتاب ہے انسائکلوپیڈیا حدیث کی، جو پوری دنیا کے اندر چلتی ہے، بڑے بڑے علماء اس سے جو ہے فائدہ حاصل کرتے ہیں. وہ حدیث جو ہے، وہ حدیث کی جو کتاب ہے انسائکلوپیڈیا، اس کو لکھنے والے مسلمان نہیں ہیں، یہودی لوگ ہیں، یہودی لوگ. لیکن جاننے کے باوجود وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، حق بات لوگوں کو بتانے کے لیے تیار نہیں. امام قرطبی نے اپنی تفسیر القرطبی کے اندر بیان فرمایا. کیا بیان فرمایا؟ بیان یہ فرمایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے، جو پہلے یہودی تھے، ان سے پوچھا کہ کیا واقعی آپ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اسی طرح سے پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں؟ کہا کہ ہاں بالکل، کیونکہ ایک امین جبرائیل دوسرے امین عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے حالات کو بیان کیا، اور انہوں نے لوگوں کو بیان کیا، اور ان کے بیان سے ہم لوگ سمجھ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں. حالانکہ ہم ان کی ماں کو نہیں جانتے، لیکن پھر بھی دیکھتے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگ پہچان گئے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ جن لوگوں کو کتاب دیا گیا ہے وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، لیکن ان کا ایک گروہ جو ہے وہ حق کو جان کر کے بھی لوگوں سے چھپاتا ہے. حق کو جان کر کے بھی لوگوں سے چھپاتا ہے. جانتا ہے کہ یہ حق ہے، جانتا ہے کہ یہ صحیح ہے، جانتا ہے کہ یہی پر حق ہے، جانتا ہے کہ یہی رستہ لوگوں کو اللہ کی رضامندی کی طرف لے جانے والا ہے، جانتا ہے کہ اسی رستے پر چل کر کے بندے جنت میں چلے جائیں گے. لیکن ان کو اپنی دکان بھی تو چمکانی ہے، اپنی روٹی بھی تو سیکنا ہے. اگر لوگ ان کے پیچھے نہیں چلیں گے تو پھر دنیا کیسے چلے گی؟ ہماری دنیا کیسے چلے گی؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا ایک گروہ جو ہے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حق کو جان کر کے بھی چھپا لیتے ہیں، لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں. کہ کہیں لوگوں نے جو ان کو پیری اور مریدی کا جو دم بھر کے رکھا ہے، لوگوں کی طرف سے بڑے بڑے ہدیے اور نذرانے جو آتے ہیں وہ سب آنا بند ہو جائے گا. جو کرسی ملی ہوئی ہے اس کرسی سے قوم کے لوگ اتار دیں گے. اس لیے حق بات کو جان کر کے بھی چھپا لیتے ہیں اور وہی بات بولتے چلتے جاتے ہیں جو سماج و معاشرے میں چل رہا ہے. محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحق من ربک، یہ جو قرآن کریم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دے رہے ہیں، یہ جو قبلہ تمہارا مقرر ہوا ہے، یہ سب حق ہے تمہارے رب کی جانب سے. فلا تکونن من الممترین، لہذا شک کرنے والوں میں نہ بنو. حق کی روشنی کو قبول کرنے کی چاہت دل میں پیدا کرو گے، حق تم کو حق لگنے لگے گا اور حق کو تم کو قبول کرنے میں کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی. الحق من ربک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، یہ قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو دنیا میں صرف ایک ہے، 10 نہیں ہے. یہ مت سمجھے کہ ان کی الگ ہے ہماری الگ نہیں، ایک ہے اور وہی حق ہے، اور اس کو مانو اور شک کرنے والوں بھی نہ بنو. محترم سامعین کرام، پورا قرآن انہی سب باتوں سے بھرا ہوا ہے. آپ قرآن کریم کی ہر آیت کو اٹھا کر کے دیکھیں گے، اس کے اندر ایک بات آپ کو کامن ملے گی کہ تمام انسانیت کو، تمام دنیا والوں کو قرآن کی پیروی کرنے کے لیے کہا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے لیے کہا گیا ہے. یہاں تک کہ قرآن کریم میں ایک جگہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور تم میں جو ذمہ داران ہیں ان کی بھی اطاعت کرو. لیکن کب؟ جب ان کی بات قرآن و حدیث سے میچ کرے تب. اگر ان کی بات قرآن و حدیث سے میچ نہیں کرے گی، ان کی اصلاح کریں گے. ان کی اصلاح ضروری ہے، چاہے وہ ذمہ داران کسی جماعت کے امام ہو یا کسی جماعت کی جو ہے امیر ہو، امام ہو، عالم ہو، کوئی بھی ہو. اگر ان کی بات قرآن و حدیث سے میچ کرے گی ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے، اگر نہیں میچ کرے گی تو ہم ان کی اصلاح کریں گے، اور جو قرآن و حدیث کا حکم ہے ہم اسی کی پیروی کریں گے. قرآن نے بار بار یہی بات کہا ہے اور کچھ بھی نہیں کہا ہے. قرآن نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار یہی بات کہا ہے اور کچھ بھی نہیں کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب ٹھنڈے دل سے غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.